جو آپ کو ملا ہے اور بھی ملے گا انشاءاللہ. جو کچھ میرے سے جو آپ کی اچھے مستقبل کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں میں کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ساری آپ کے راستے سے چن چن کے میں دور کروں. لیکن ان ریٹرن میں صرف آپ بچوں سے ایک وعدہ مانگتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے. جو آپ کو یہ کہہ دے کہ آگ لگا دو اپنے ملک کو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو، راستے روک دو، گھیراؤ کر لو، پیٹرول بامز پھینک دو، گولیاں چلا دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو، میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. ایک ماں اپنے بچوں سے بات کریے، اس بہکاوے میں کبھی مت آنا. اور اگر میری بات دھیان سے سننا، اگر یہ بات اچھی ہوتی، کسی کا ایندھن مت بننا، اگر یہ بات اچھی ہوتی تو آج وہ بچے معافی مانگ کے جیلوں سے باہر نہ آتے. مجھے تکلیف ہوئی ہے جب ان کو معافی مانگنی پڑی. ان کا تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کسی کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن آج معافی مانگی، پبلکلی معافی مانگی، اپولوجائز کیا تو باہر آئے. کچھ بھی ہو جائے نا، ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں. ایک اپنا جو سٹانس رکھنا، اپنا ایک افیلیشن رکھنا، اپنی پولیٹیکل فلسفیز ہیں، پولیٹیکل بلیفز ہیں، وہ رکھنا کوئی بری بات نہیں. لیکن تمیز تہذیب کے دائرے میں رہ کے بڑوں کی عزت کرنا، لوگوں کو نام لے کے بلانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. خواتین کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کرنا، یہ بہت انہی اقدار کے ساتھ جو معاشرے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، جو ملک ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں. ہمارا جو نیشنل ایتھکس ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کے ملک کے لیے کام ہو رہا ہے، کوئی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، تو آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے. ہر کوئی آپ میں سے جو ہے وہ پاکستان ہے. جتنے یہاں پر بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں سب پاکستان ہو، کیونکہ پاکستان کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، پاکستان کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں. اور اسی ذمہ داری کے ساتھ، اسی احساس سے ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ لوگ چلو گے تو میں آپ کو آن اوتھ کہتی ہوں، یہ ملک کو ترقی سے کبھی کوئی روک ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور شاباش. آپ کو پتہ ہے میں نے رانا سکندر کو کہا کہ ان بچوں کو اکنالجمنٹ آف دیئر میرٹ، ریکگنیشن آف دیئر میرٹ، ان کو گارڈ آف آنر ملنا چاہیے. تو جب آپ کو گارڈ آف آنر ملتا ہے، آنیسٹلی میرے لیے، مجھے آئی گیٹ گوز بمپس، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ جو 3 دفعہ کہہ رہے تھے، پولیس کا دستہ جو تھا پنجاب پولیس کا، وہ سلام 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 کہہ رہے تھے، وہ آپ کے ہارڈ ورک اور آپ کے میرٹ کو سلام کر رہے تھے. اور میں بھی جو آج یہاں پر آپ کے پاس آئی ہوں، میں آپ کے ہارڈ ورک کو، آپ کے میرٹ کو سلوٹ کرنے آئی ہوں. شاباش. اپنے گھر والوں کو، فیملیز کو، اپنے والدین کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد دینا. نواز شریف صاحب نے مجھے کہا، وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ موسم خراب ہے، بمپی فلائٹ ہوگی، ٹربولنٹ فلائٹ ہوگی. میں نے ان کو بتایا کہ میں بچوں سے ملنے جا رہی ہوں، تو کہتے ہیں جاؤ اللہ کے حوالے، بچوں سے ضرور میری طرف سے بھی جا کے مبارکباد دینا. تو ہم مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ اپنی زندگیوں میں خوب آگے بڑھو، خوب پڑھو لکھو اور خوب نام کماؤ. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس یو آل اینڈ آئی لو یو آل. تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگاؤ، آواز آنی چاہیے.
میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا, اور صحیح آواز آنی چاہیے. ریڈی ہو؟ پاکستان جیتے رہو, خوش رہو. پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات ایک کرنا لیکن مجھے پتہ ہے کہ ماں باپ نے کس مشکل سے, کس محنت سے آپ سب کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے, کیونکہ میں آج آپ سے چیف منسٹر کے طور پہ بات نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ نے مجھے چیف منسٹر بنایا ہے, لیکن میں چیف منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سب کی ماں کے طور پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. تو میں یہ جانتی ہوں کہ آج آپ کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے, لیکن آج میں خوش ہوں کہ آپ کا بوجھ, آپ کی تعلیم, کیونکہ آج کل تعلیم مہنگی ہے اور اخراجات ہوتے ہیں تو مشکل, تو اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ محنت سے, اپنی جو میرٹ ہے اس سے, اپنی دن رات کی کوشش سے آج آپ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی اضافی بوجھ نہیں ہوا. آج آپ کا بوجھ جو ہے وہ آپ کی محنت کا جو صلہ ہے, آج یہ وہ بوجھ اس نے اٹھا لیا ہے. تو میں بہت خوش ہوں آج آپ سب کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی جو ہے, کتنے بچے آئے ہوئے یہاں آج, مجھے بتاؤ. اور ایم این ایس ایگریکلچر یونیورسٹی, ویری نائس. ایم این ایس یو ای ٹی ملتان, نشتر میڈیکل یونیورسٹی, ایمرسن یونیورسٹی ملتان, ویری نائس. ویمن یونیورسٹی ملتان, آپ کو اتنی دور بٹھایا, مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہے آپ. اور ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مسٹ, کہاں ہیں؟ اچھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ایچ ڈی کالجز کے بچے ہیں, خانیوال, لوگراں, ویری نائس. اچھا تو بچوں, مجھے خوشی ہے اس بات کی, میں بچے ابھی اپنی لینگویج میں, بڑی میٹھی بولی ہے ملتان کی, ملتان ڈویژن کی, اتنے پیار سے میرا شکریہ ادا کر رہے تھے. تو میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا شکریہ ادا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ایک تو آپ نے محنت کی ہے, آپ نے یہ ارن کیا ہے, اور اس میں شکریہ ادا نہیں کرنا, آپ کو سر اٹھا کے یہ اسکالرشپس لینے چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے. اور میں پہلے پنجاب یونیورسٹی گئی, وہاں پر میں نے یہ اسکالرشپس دیے. پھر پنڈی میں گئی, وہاں پر ہم نے یہ اسکالرشپس دیے. اور مجھے آج کل موسم خراب ہے تو پرابلم ہوتی ہے لاہور سے ٹیک آف کرنے میں, لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر جگہ خود جا کے آپ سے ملاقات کر کے آپ کو یہ جو آپ کا میرٹ ہے وہ ہم آپ کو پہنچائیں گے. اور ہر جگہ میں نے یہ بات کی, کہتے ہیں نا کہ یہ کون سا آپ کا اب پیسہ ہے جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں, یہ میرا پیسہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے, یہ آپ ہی کا پیسہ ہے. میں اپنے گھر سے نہیں لائی یہ پیسہ, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 76 سال میں بھی یہ پیسہ آپ کا تھا, یہ آپ کو کیوں نہیں ملا, یہ ہے میرا سوال. اور میں آپ لوگ اس کے, ہر ایک بچہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے, ہر ایک بیٹی جو یہاں پر بیٹھی ہے, ہر ایک بیٹا جو یہاں پہ بیٹھا ہے, کوئی کھڑا ہو کر مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان وائلیشن آف میرٹ یا آؤٹ سائڈ میرٹ یہ اسکالرشپ ملا ہے. 100% میرٹ پہ یہ اسکالرشپس بچوں کو گئے ہیں.
جن کے گھروں کی جو ماہانہ منتھلی انکم ہے وہ 3 لاکھ روپے سے کم ہے، ان کے لیے بچوں کی پڑھائی، چاہے وہ میڈیکل کالجز میں ہو، انجینئرنگ کالجز میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کے لیے یہ افورڈ کرنا آسان چیز نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور آپ سب کے سامنے آج سرخرو ہو کر کھڑی ہوں کہ میں نے تمام 30,000 کے 30,000 جو اسکالرشپس ہیں وہ 100% میرٹ پہ لیے ہیں. اور کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے آپ سے یہ پوچھا ہو کہ آپ کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ کس ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ کے سفارشی ہیں، آپ کسی نے آپ کو یہ نہیں پوچھا. آپ کو آپ کی تعلیمی جو اچیومنٹس ہیں، آپ کے میرٹ کی اکنالجمنٹ میں آپ کو یہ اسکالرشپس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور جب میں ایک ماں کے طور پہ آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ماں تو سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. ماں کا اگر ایک بچہ وسائل ہونے کی وجہ سے اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا بچہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا ناکافی وسائل ہونے کی وجہ سے اگر وہ اچھی تعلیم نہیں لے پا رہا تو میرے دل کو تو بہت دکھ پہنچے گا. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری توجہ اس بات سے آپ بے فکر ہو جاؤ. ان کا نعرہ ہے ہونہار اسکالرشپس کا کہ پڑھو یقین سے. میں چاہتی ہوں کہ آپ پڑھو سکون سے، آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو، یہ سٹریس نہ ہو کہ آپ کے والدین کے لیے آپ کی فیس جو ہے وہ افورڈ کرنا مشکل ہے اور آپ شاید اپنے والدین کے لیے بوجھ بن رہے ہو. اور اس سال ہم 30,000 بچوں کو دے رہے ہیں اسکالرشپس. میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو بڑھا کے اگلے سال 50,000 اسکالرشپس جو ہے وہ ہم دیں. اور جہاں بھی میں جاتی ہوں مجھے بچوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آتی ہے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آپ نے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے، لیکن اب اگر کوئی اس قابل ہے، اس کی اتنی تعلیمی قابلیت ہے کہ وہ باہر جا کے پڑھنا چاہے اور اس کے وسائل اجازت نہیں دیتے تو انٹرنیشنل اسکالرشپس بھی ہونے چاہیے. میں اس پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی وہ بھی ہم اسکیم آپ کے سامنے لائیں گے. اور یہ بھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جو پہلی شپمنٹ ہے لیپ ٹاپس کی وہ آ چکی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، کمپیوٹر کی ضرورت ہے، اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے، اپنی پڑھائی کی میں ایڈ کے لیے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ بھی آپ کو خود نہ کرنی پڑے، وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی میں لیپ ٹاپس لے کے آپ سب کے پاس آ رہی ہوں. اور ہم نے اس دفعہ لیپ ٹاپس کی کو نہ صرف ان کا نمبر ہم نے انکریز کیا ہے بلکہ میں نے کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو بھی لیٹسٹ لیپ ٹاپس ہیں وہ آپ سب کو ملیں تاکہ وہ آپ کے کام آ سکیں. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ 60% آف دا اسکالرشپس ہیو گون ٹو گرلز. دیکھو ان بچیوں میں کتنا دم خم ہے ماشاءاللہ. اور یہ تالیاں جو ہے نا وہ لڑکوں کی طرف سے زیادہ بجنی چاہیے. تالی بجاؤ. اگر آپ کو کہیں ایڈمیشن مل جاتا ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر کا کالج ہو، پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہو، یا پرائیویٹ سیکٹر کا کالج ہو، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہو، جیسے لمز ہے، نسٹ ہے، فاسٹ ہے، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں، صرف آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. آپ کی پوری فیس جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. اور ایک اور بات، یہ اس وقت 70-80 بلین کا پروگرام ہے، اس کو میں چاہتی ہوں کہ 100 بلین تک ہم لے کے جائیں تاکہ جتنے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب میں
وہ اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں کہ ان کے پاس وسائل کافی نہیں ہیں. اگر کوئی بچہ، بیٹا یا بیٹی صرف اس وجہ سے اچھی تعلیم سے، اعلیٰ تعلیم سے رہ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو یہ مریم نواز شریف کا فیلئر ہے. اور آپ کو یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو، میری پوری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے کالجز کو، آپ کی یونیورسٹیز کو ہم ٹرانسپورٹ بھی فراہم کریں، اچھی بسز ہم فراہم کریں، تاکہ آپ کو اپنے کالج یا یونیورسٹی تک آنے جانے میں کوئی مشکل نہ ہو. لیکن ابھی ہم نے 30,000 الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اس کا پہلا فیز مکمل ہو گیا ہے اور وہ سب کے سب اسٹوڈنٹس کو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی، کیونکہ اب ہمیں الیکٹرک بائکس کی طرف، الیکٹرک گاڑیوں کی طرف موو کرنا چاہیے، کیونکہ ماحول کو بھی پروٹیکٹ کرنا، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں نہیں چاہتی کہ پنجاب کے لوگ آلودہ ہوا میں سانس لیں. ان کے لیے جو انوائرمنٹ کو پرزرو کرنا ہے وہ ہم سب کی ایک کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے، وہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے، نیشنل رسپانسبلٹی ہے. تو میری بائکس کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے، اور بہت جلدی وہ ایک یونٹ مینوفیکچرنگ کا لگا رہے ہیں پنجاب کے اندر چائنا سے آ کے، جس میں میری ان سے جو پرائس ہے اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، تاکہ وہ کم سے کم پرائس پہ ہمیں دیں اور میں زیادہ سے زیادہ بائکس دے سکوں. اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹس کو 1,00,000 بائکس فری ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، فری، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی. تاکہ، اور ان کے لیے میں چارجنگ سٹیشنز بھی بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اور آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی سواری ملے، اور تاکہ آپ کو فریڈم بھی ہو اور آپ کو کسی سے کوئی مدد نہ مانگنی پڑے. اسی طرح بچوں میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ پڑھ کے نکلو، آپ تب بھی اپنے والدین پہ بوجھ نہ بنو. آپ کم از کم اس قابل ہو جاؤ کہ آپ اپنے گھروں میں، اپنی فیملیز میں آپ اپنا بھی خرچہ خود اٹھا سکو اور اپنے والدین کا جو فائنینشیل بوجھ ہے، برڈن ہے، وہ بھی آپ بانٹ سکو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس گھر پہ بوجھ ہیں. تو اس کے لیے ایک تو ہم نے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے، جس میں بہت سارے بچوں کو انٹرنشپس ملی ہیں، پیڈ انٹرنشپس. کوئی ایگریکلچر میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی انوائرمنٹ میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس میں 60,000 روپیز اے منتھ پہ میں نے بہت سارے بچوں کو ماشاءاللہ انٹرنشپس دیے ہیں. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اچھی تعلیم بھی آپ کو ملے، ڈگریز بھی آپ کو ملے، لیکن ڈگریز کے بعد آپ کو در بدر بھٹکنا نہ پڑے اور آپ فائنینشلی امپاورڈ ہوں، کیونکہ دیر از نو امپاورمنٹ لائک فائنینشیل امپاورمنٹ. جب آپ فائنینشلی امپاورڈ ہوتے ہو تو آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اور اتنی نوکریاں، اتنی امپلائمنٹ جنریٹ کرنا کوئی راتوں رات کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے میں ایک لون اسکیم لانچ کرنے جا رہی ہوں 0 انٹرسٹ کے ساتھ، جس میں ہم آپ کا بزنس پلان بنانے میں بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ کو کنسلٹنسی دیں گے، آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، تاکہ آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کرو، اپنے اسٹارٹ اپس اسٹیبلش کرو. اور آپ کو لینڈ بھی میں چاہوں گی کہ پنجاب میں ہمارے پاس بہت زمین پڑی ہے، وہ آپ کو ایزی لیز پہ ہم دیں، تاکہ آپ کو آپ کی اپنی کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو، آپ کو قرضہ ملے، آپ کو لینڈ ملے اور آپ اپنا کاروبار شروع کر دو. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے ٹریننگ پروگرامز شروع کیے ہیں، جس میں بہت بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا اوور ویلمنگ رسپانس ہے ٹیکنیکل ٹریننگ میں. ابھی میں نے ایک بچے سے پوچھا، اس نے ابھی جو تقریر کر رہا تھا اس سے وہ سائبر سیکیورٹی میں کر رہا ہے. تو یہ دنیا کے ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں. ہم پتہ نہیں پرانی کون سی چیزیں پڑھا رہے ہیں جو آج کی دنیا میں جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے.
تو جو اسکل بیسڈ کوئی ایسی چیزیں ہیں، مارکیٹ بیسڈ، ڈیمانڈ بیسڈ، جس میں آپ پڑھ کے نکلو تو آپ کو فوراً ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ نوکری مل جائے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، اور اس کے اندر سائبر سیکیورٹی ہے، یہ سب فیلڈز میں آپ کو اچھی تعلیم ملے تاکہ جب آپ پڑھ کے نکلو تو آپ کا مستقبل جو ہے وہ بھی سیکیور ہو۔ میں چائنا گئی تھی ابھی، میں آنیسٹلی حیران رہ گئی بچوں جب میں نے چائنا میں دیکھا کہ کس طرح چھوٹے جب عمر ہوتی ہے کلاس 4-5 سے وہ بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم دے رہے ہیں، روبوٹکس پڑھا رہے ہیں، سائبر سیکیورٹی پڑھا رہے ہیں، اور وہ سائنس اور اس میں ٹیکنالوجی میں اتنے آگے چلے گئے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ، اور ہمارے پاس اتنا بڑا 60% جو ہے پاکستان کی آبادی یوتھ ہے، تو اتنا بڑا ہیومن ریسورس کا خزانہ ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا جائے تو آپ سب مل کے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہو انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں صرف آپ سے یہ کہوں گی کہ شکریہ نہیں بولنا، آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا ہے، اور بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جو کچھ میرے سے، جو آپ کی اچھے مستقبل کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، میں کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ساری آپ کے راستے سے چن چن کے میں دور کروں، لیکن ان ریٹرن میں صرف آپ بچوں سے ایک وعدہ مانگتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اپنے ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔